سنا کہ ابلیس کی یہ درینہ خواہش تھی کہ وہ خدا یسوع مسیح کو شکست دے، لیکن وہ اسے شکست نہ دے سکا۔ خدا یسوع مسیح موت اور قبر کے بندھن توڑ کر کھول کر قبر سے باہر آیا، اور پولس رسول اپنے خط میں بیان کرتا ہے کہ اس نے مردوں میں سے جی اٹھ کر یہ شادیانہ بجایا، فتح کا نعرہ لگایا، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ عزیزو، جب بھی ہم خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید کا ذکر کرتے ہیں تو ایک شخصیت، ایک پرسنالٹی کا ذکر ضرور آتا ہے، اور وہ مریم مگدلینی ہے۔ اور جب تک ہم مریم مگدلینی کا ذکر نہیں کرتے، جب تک ہم مریم مگدلینی کو اپنے ایسٹر کے پیغام میں شامل نہیں کرتے، میں نے جب سے اس خدمت کو شروع کیا یا میں سیمنری میں تھا، میں نے ہر ایسٹر پر ایک آواز جو عرصہ میں نے سیمنری میں گزارا، سن رائز میں جب اٹھتی تھی تو اس میں مریم مگدلینی کا ذکر آتا تھا۔ اور مریم مگدلینی کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس عورت نے کتنی دلیری کے ساتھ، کتنی جرأت کے ساتھ مسیح خدا کی قبر پر پہنچ کر اس منظر کو دیکھا کہ خدا یسوع مسیح کی قبر خالی ہے۔ اور عزیزو، ہم خدا کے کلام مقدس میں سن رہے تھے، جب قبر خالی ہے شاگردوں کے پاس واپس آتی ہے اور آ کر بیان کرتی ہے یسوع کی لاش وہاں نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات کا اندازہ کیا ہے کہ جب یسوع کی لاش وہاں نہیں ہوگی اور مریم مگدلینی نے یسوع کی لاش کو وہاں نہیں دیکھا ہوگا اور جب اس شاگردوں کے پاس واپس گئی ہوگی، وہ کس انداز کے ساتھ بیان کر رہی ہوگی؟ اور میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور وہ روتے ہوئے اور آنسوؤں کے ساتھ شاگردوں سے بیان کر رہی ہوگی، استاد کی لاش وہاں نہیں ہے، یسوع کی لاش وہاں نہیں ہے۔ شاگرد بھی آتے ہیں، قبر کے اندر جا کر دیکھتے ہیں، قبر کے اندر یسوع کی لاش نہیں ہے۔ اور عزیزو، ہم خدا کے کلام مقدس میں یہ بات سن رہے تھے، اس پر دوسرا شاگرد جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا کہ وہ اب تک اس نویتے کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ بس یہ شاگرد اپنے گھروں کو واپس گئے، شاگرد واپس چلے گئے۔ جب شاگرد واپس چلے گئے تو کیا مریم مگدلینی بھی ان کے ساتھ واپس چلی گئی؟ مریم مگدلینی واپس نہیں گئی۔ مریم مگدلینی یسوع کی قبر کے پاس کھڑی رہی جب تک اس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھ نہیں لیا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے محبت بھرے انداز میں اسے مریم کہہ کر پکارا، اس نے نہیں پہچانا کہ یہ یسوع ہے، اس نے نہیں پہچانا کہ یہی میرا خداوند ہے، اس نے نہیں پہچانا کہ یہی میرا بادشاہ ہے، اس نے نہیں پہچانا یہی میرا نجات دہندہ، یہی میرا سیویئر ہے۔ عزیزو، اس نے سمجھا کہ شاید مالی ہے، باغبان ہے۔ اس نے کہا، میاں اگر تو نے کسی کو دیکھا ہے کہ یسوع کی لاش کو اٹھا کر کہاں رکھا ہے تو مجھے بتا دے۔ اور عزیزو، آپ اندازہ کریں کہ اس وقت بھی اس کا عالم کیا ہوگا جب وہ اس ویرانے میں کھڑی ہے۔ جب ہم پاکستان میں تھے تو لوگ قبرستان کے قریب سے
पास से गुजरने के लिए, लेकिन मरियम मगदलीनी वहां पर खड़ी है, इंतजार कर रही है, यीशु की लाश को देखना चाहती है और वो मालूम करना चाहती है कि यीशु की लाश को कहां रखा गया। मसीह खुदावंद की आवाज को उसने नहीं पहचाना। क्यों उसने मसीह खुदावंद की आवाज को नहीं पहचाना? अभी इतना लंबा अरसा नहीं गुजरा कि वो उसकी आवाज को भूल चुकी थी, और उसने जब यीशु मसीह ने उसे पुकारा और उसने नहीं पहचाना, उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये नहीं थी कि वो यीशु मसीह की आवाज को भूल चुकी थी, वो यीशु मसीह की आवाज को भूली नहीं। सबब यह था कि वो को नहीं कर रही थी, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर मुझे आवाज दे। क्योंकि यहां हमने खुदावंद के कलाम मुकद्दस में सुना है, अब तक उस नबी को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूरी था। और खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरी बार जब उसको आवाज दी, जब मरियम कहकर पुकारा, तो हम अंजील जलील में पढ़ते हैं कि मरियम ने यीशु मसीह की आवाज को जब सुना, तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हम इस हकीकत को सीखते हैं, वो यीशु के कदमों से लिपट जाना चाहती है, वो यीशु के